پریمیم پروڈکشنز پی کے کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ طب اور صحت کے حوالے سے موضوع ہے خون کا سرطان، اقسام اور علامات۔ سرطان الدم لیوکیمیا کینسر کی ایک ایسی قسم ہے جو عام طور پر ہڈیوں میں پائے جانے والے گودے بون میرو میں شروع ہوتی ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر خون میں سفید خلیات کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ سرطان الدم لیوکیمیا کو عام زبان میں خون کا سرطان، بلڈ کینسر بھی کہا جاتا ہے۔ خون کے سفید خلیات لیوکیمیا میں مکمل طور پر نشوونما نہیں پاتے اور ان کو شکستی خلیات یعنی بلاسٹ آف سیل یا دموی خلیات سرطانی لیوکیمیا سیلز کہتے ہیں۔ سرطان الدم لیوکیمیا کا مرض ہونے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوا کرتی، بلکہ عام طور پر سرطان الدم لیوکیمیا کی وجہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا، اور جن چند وجوہات کے بارے میں معلومات حاصل ہیں وہ بھی بہت کم سرطان کے بارے میں بتاتی ہیں، اور ان پر بھی کسی انسان کو کنٹرول حاصل نہیں ہوتا۔ سرطان الدم لیوکیمیا کی مختلف اقسام کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو تمام اقسام کے سرطان کی طرح سرطان الدم میں بھی خلیے کے جنیاتی مادے ڈی این اے میں تبدیلیاں ہی اس کی وجہ بنتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے کینسر کی وجہ بننے والے عوامل پر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خلیے کی موت، تقسیم اور مختلف اقسام میں تفریق ہونے کا عمل متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلیاں خود بخود بھی واقع ہو سکتی ہیں یا تابکاری شعاؤں اور کینسر پیدا کرنے والے کیمیائی مادوں کے زیر اثر بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ بالغ انسانوں میں سرطان الدم کی بڑی وجوہات میں قدرتی اور مصنوعی تابکاری شعاعیں، کچھ مخصوص وائرسز اور مختلف کیمیائی مادے شامل ہیں۔ کچھ پیٹرول کی مصنوعات اور سر کے بالوں کو رنگنے والے کیمیکلز بھی اس کا باعث بن سکتے ہیں۔ عام غذاؤں کا اس دموی سرطان لیوکیمیا کے لاحق ہونے میں کوئی خاص اثر نہیں ہے، لیکن سبزیوں، پھلوں اور سلاد کا زیادہ استعمال حفاظت مہیا کر سکتا ہے۔ اگر حاملہ ماں سرطان الدم کی شکار ہو تو اس کے پیدا ہونے والے بچوں میں سرطان الدم لیوکیمیا منتقل ہو سکتا ہے۔ جو خواتین بانجھ پن دور کرنے کے لیے ہارمونز کے لیے کیمیاوی ادویات کا استعمال کرتی ہیں تو ایسی خواتین کے بچوں میں بھی سرطان الدم یعنی لیوکیمیا ہونے کے امکانات دوسرے بچوں کی نسبت دگنا ہوتے ہیں۔ کچھ افراد میں یہ بیماری وراثتی طور پر بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ اس کا ثبوت کسی خاندان میں مختلف افراد کے اندر اس کا پایا جانا ہے، اور جڑواں بچوں میں سرطان الدم لیوکیمیا پر تحقیق سے بھی اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ یہ بیماری وراثتی طور پر بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک خاندان میں خون کے سفید خلیات انسانی جسم میں نظام مدافعت کا نہایت اہم حصہ ہیں۔ اگرچہ سرطان الدم لیوکیمیا میں سفید خلیات کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ ساخت میں نارمل نہ ہونے کی وجہ سے اپنا کام نہیں کر پاتے۔ نتیجتاً جسم کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے اور مریض تعدیہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ گلے کے تعدیہ کے علاوہ ڈائریا سے لے کر شدید نمونیا تک لاحق ہو سکتا ہے، جن سے زندگی کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہو جاتا ہے۔ اگر خون کے سرخ خلیات کی کمی بھی ہو جائے تو مریض کو انیمیا ہو جاتا ہے، جس سے اس کو سانس لینے میں دقت ہونے لگتی ہے۔ ان کے علاوہ کچھ اضافی علامات بھی دیکھی جا سکتی ہیں، مثلاً بخار، سردی لگنا، رات کو پسینہ آنا، کمزوری، تھکن ہونا اور فلو جیسی علامات نظر آتی ہیں۔ جگر اور تلی کے بڑھ جانے سے معدے کو بہت کم جگہ ملتی ہے، جس سے بھوک نہیں لگتی اور پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ متلی بھی ہوتی رہتی ہے۔ ان کے نتیجے میں مریض کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ جب کینسر کے خلیات اعصابی نظام میں اکٹھے ہونے لگتے ہیں تو اس کی وجہ سے دماغ کا نظام خراب ہونے لگتا ہے اور سر درد رہنے لگتا ہے۔ مریض کو جھٹکے لگ سکتے ہیں، حتیٰ کہ مریض کومے میں بھی جا سکتا ہے۔ اگر اس کی مختلف اقسام کی انفرادی قسموں پر غور کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حاد المفاوی 100 ترکیب سرطان الدم بچوں اور 65 سال سے بڑے لوگوں میں زیادہ تر پایا جاتا ہے۔ اس کا علاج کیمو تھراپی اور شعاعی علاج ریڈیو تھراپی سے کیا جاتا ہے۔ علاج سے 85% بچوں اور 50% عمر رسیدہ افراد میں بہتری آ جاتی ہے، جبکہ مزمن المواوی سرطان الدم لیوکیمیو بلاسٹک لیوکیمیا زیادہ تر 55 سال سے زائد عمر کے افراد میں ہوتا ہے۔ نوجوانوں میں اس کی شرح بہت کم ہے، جبکہ بچوں میں یہ کبھی نہیں ہوتا۔ متاثرہ افراد میں 2/3 مرد ہوتے ہیں۔ اس کا عموماً کوئی علاج نہیں ہو سکتا، یعنی یہ لا علاج ہے، مگر علاج کروانے سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ حاد الکریات دموی سرطان ایکیوٹ مائلوئڈ لیوکیمیا بچوں کی نسبت بزرگوں اور عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا علاج کیمو تھراپی سے کیا جاتا ہے، جبکہ مزمن سرطان کریات دموی زیادہ تر بزرگوں میں ہوتا ہے، لیکن بچوں میں بھی یہ بہت تھوڑی تعداد میں دیکھا گیا ہے۔ اس کا علاج بھی علاج البلکیمیا کیمو تھراپی سے کیا جاتا ہے۔ سرطان دموی کے مرض میں علاج بالکیمیاویہ اور شعاعی طرز یعنی
کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی علاج کے علاوہ باہمی تبدیلی مخ العظام کے ذریعے بھی علاج کیا جاتا ہے۔ سرطان دموی لیوکیمیا کی تشخیص کے لیے خون کا مکمل معائنہ اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کا معائنہ بار بار کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ لیوکیمیا کی ایک ہی قسم دیکھی گئی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ لیوکیمیا وراثتی طور پر بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بات بھی پایہ تکمیل تک پہنچ چکی ہے کہ جو افراد کسی دوسری جنیاتی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، مثلا ڈاؤن سنڈروم یا فیکویانی انیمیا وغیرہ، تو ایسے افراد میں لیوکیمیا ہونے کے امکانات کافی بڑھ جاتے ہیں۔ سرطان الدم کی 4 بڑی اقسام پائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم حاد الموافدی سرطانی سو ترکیب یعنی ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا، دوسری قسم حاد الکریات دموی سرطان، تیسری قسم مزمن المواوی سرطانی سوت یعنی کرونک لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا، اور چوتھی مزمن سرطان الدم کریات دموی کہلاتی ہے۔ ان 4 کے علاوہ کچھ مزید کم معروف اقسام بھی ہوا کرتی ہیں۔ حاد اقسام میں تمام خلیات کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہونے لگتا ہے، جبکہ ہڈیوں کے گودے میں نارمل خلیات میں بہت کم تعداد میں بنتے ہیں۔ حاد السرطان دموی عام طور پر بچوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ سرطان الدم کرونک قسم میں جو سفید خلیات پائے جاتے ہیں وہ نسبتاً میچور ہوتے ہیں، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی اب نارملٹی ضرور دیکھی جا سکتی ہے۔ اگرچہ کرونک قسم کا سرطان الدم نمودار ہونے میں لمبا عرصہ لگتا ہے، لیکن اس میں بھی خون کے نارمل سفید خلیات کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ مزمن سرطان الدموی بالخصوص عمر رسیدہ افراد میں ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہر عمر میں ہو سکتا ہے۔ اس طرح سرطان دموی کو سفید خلیات کی قسم کے مطابق بھی نام دیا جاتا ہے، یعنی اگر خون کے وہ خلیات جو ادوا کے خلاف لڑتے ہیں اور قوت مدافعت کے نظام کا حصہ ہیں، جن کو کریات المواویہ کہتے ہیں، ان کی وجہ سے ہونے والے سرطان دموی کو الموافی سوء ترکیب سرطانی کہتے ہیں، جبکہ خون کے دوسرے خلیات یعنی سفید خلیات، سرخ خلیات اور پلیٹلیٹس کی وجہ سے ہونے والے سرطان دموی کو مائلائڈ لیوکیمیا کہا جاتا ہے۔ لیوکیمیا کی علامات اور نشانیاں مندرجہ ذیل ہوا کرتی ہیں۔ اگر بچوں میں دیکھی جائے تو ان میں جلد کا رنگ پیلا ہونا، ہلکی سی چوٹ یا دباؤ سے جلد پر نیل پڑ جانا، بخار اور تلی و جگر کا بڑھ جانا پایا جاتا ہے۔ سرطان دموی لیوکیمیا کے مریضوں میں جلد پر ہلکی سی ضرب سے بھی نیل پڑ جانے کی وجہ سے ان میں اکراس دموی پلیٹلیٹس کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہڈیوں کے گودے میں سفید خلیات بہت بڑی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں۔ اکراس دموی کی پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور اکراس دمویہ یعنی پلیٹلیٹس کی کمی سے خون کے جمنے کی صلاحیت میں کمی واقع ہو کر جلد پر نیل پڑنے لگتے ہیں۔ شروع میں خون کا ٹیسٹ کرنے پر سرطان دم سامنے نہیں آتا، جبکہ بعض دفعہ لمفاٹی گلٹیوں کی بائی آپسی بھی کروائی جاتی ہے، جبکہ گردوں، جگر اور تلی کو ہونے والے نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے خون میں کیمیائی مادوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، MRI کا بھی سہارا لیا جاتا ہے۔ شاذ و نادر سینے میں لمف نوڈز کے متاثر ہونے کو دیکھنے کے لیے CT اسکین بھی کروایا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق 2000 میں دنیا بھر میں سرطان الدم کے 2,56,000 کیسز سامنے آئے، جن میں سے 20,900 کی موت سرطان الدم کی وجہ سے ہوئی، جبکہ 2010 میں اس سے ہلاک ہونے والے مریضوں کی تعداد دنیا بھر میں 2,81,500 تھی۔ اس نے اتفاق ہے کہ یہ مرض ترقی یافتہ ممالک کے افراد کو زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا کھائیں، اچھا سوچیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔